اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے رب عرش بری، اے کل جہاں کے اکیلے رب، اے سب اچھے بابرکت اور پاک ناموں کے مالک، تو ہم سے اور ہمارے سب گناہوں سے واقف ہے۔ تو ہمارے دل اور ہماری سوچوں سے بھی آگاہ ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بے شک ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اے معاف کرنے والے رب، اپنی شان کے مطابق ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ، وہ گناہ جو ہم نے انجانے میں کیے، وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے، وہ گناہ جو ہم نے اعلانیہ کیے، اور وہ گناہ جو ہم نے چھپ کر کیے، سبھی گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ پاک، تجھے معاف کرنا پسند ہے، بس ہمیں معاف فرما دے۔ ہماری پکڑ نہ کر، ہم پر رحم فرما، بے شک تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے اعمال کی عبرت سے بچا، ہمیں کردہ گناہوں پر توبہ کی توفیق دے، اور ہمارے نہ کردہ گناہوں کو ہمارے خیال میں ہی تلف کر دے۔ مولا، تو رحیم بھی ہے اور قہار بھی۔ مالک، ہم تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہم سے رحم اور درگزر کا معاملہ فرما۔ ہمیں ایسے اعمال سے بچا جو تیرے قہر اور غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ اے رب العزت، ہمارے سب معاملات تیرے سامنے آیا ہیں۔ ہم کچھ بھی کریں، کچھ بھی کہیں، تو ہر بات سے بخوبی آگاہ ہے۔ تو ہمارے مسائل بھی جانتا ہے اور ہمارے وسائل سے بھی واقف ہے۔ اے رب کائنات، ہم بہت کمزور ہیں اور ہماری خواہشیں ہمارے وسائل اور ہماری طاقت سے بہت زیادہ ہیں۔ ہم جب بھی کسی کام کے لیے فیصلہ کرتے ہیں تو ہم اس کے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں، لیکن تو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے۔ اے اللہ، ہر معاملے میں ہماری مدد فرما اور ہمارے ہر اس فیصلے کو ہمارے لیے آسان کر دے جس کا انجام ہمارے لیے بہتر ہے، اور ہر اس کام سے ہمیں دور رکھ جس کا انجام بہتر نہیں اور جو ہماری مشکلات میں اضافہ کرے۔ اے اللہ پاک، ہمارے لیے آسمان سے آسانیاں اور برکتیں نازل فرما، اور ہر لمحہ ہمارا حامی و ناصر ہو جا۔ ہم سب کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، ہمیں دنیا اور آخرت کی ناکامی اور رسوائی سے بچا۔ اے ہمارے مہربان رب، ہماری آنکھوں میں حیا، دلوں میں اپنا خوف اور زبان پر خیر کے کلمات جاری فرما، اور ہمیں ہر قسم کے شر اور فساد سے بچا۔ ہمیں نفس کی برائیوں اور شیطان مردود کے وسوسوں سے محفوظ رکھ۔ یا رب العالمین، ہمیں قناعت، عاجزی، انکساری، درگزر اور توبہ کرنے والوں میں شامل فرما لے۔ یا اللہ، ہمارے طریقہ زندگی، چال چلن، گفتگو اور کردار کو اپنے احکامات کے مطابق ڈھال دے۔ یا اللہ، ہمیں ناانصافی اور وعدہ خلافی سے بچا۔ اے مسبب الاسباب، ہمارے لیے خیر کے دروازے کھول دے، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر، اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں وسیع حلال رزق اور روزی عطا فرما۔ یا الہی، ہم پر ہدایت کے دروازے کھول دے اور ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسودہ بنا دے۔
یا اللہ ہم کو توحید حقیقی نصیب فرما اور وہ ایمان نصیب فرما جو شرک کی ملاوٹ سے بالکل پاک ہو۔ یا اللہ تو ناراض ہو کر روٹی نہیں بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یا الہی ہمیں ہر حالت میں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے ویران دلوں کو قرآن کی محبت سے آباد کر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنا تسبیح خواں بنا دے۔ اے پروردگار سنا ہے تیرے گھر کی زیارت پیسوں سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتی ہے۔ ہماری قسمت میں بھی حج، عمرہ اور ہجرہ اسود کا بوسہ لکھ دے۔ یا اللہ ہمیں بخل سے بچا، آسودگی اور تنگی میں بھی ہمارے دل اور ہاتھوں کو کشادہ رکھنا۔ یا اللہ مغرور کرنے والا مال نہ دے اور مایوس کرنے والی غریبی سے بچانا۔ اے رب عظیم ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں۔ اے اللہ پاک مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے، اپنی رحمت کے صدقے ہر گھر میں خوشیوں کی بارش کر دے۔ یا اللہ محتاجی بہت بڑی رسوائی ہے، بس اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے مشکل کشا حاجتوں کو پورا کرنے والے، تجھے تیری ذات کریمی کا واسطہ، تجھے تیری ذات رحیمی کا واسطہ ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ ہم جن گناہوں، نافرمانیوں، گمراہیوں کی وجہ سے جس عذاب، بیماری، وبا، پریشانی، دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہیں، اپنی شان کریمی سے اسے اپنی رحمت، آسانی، راحت اور صحت و تندرستی میں بدل دے۔ یا اللہ کوئی ایسی بارش برسا جس میں تیری رحمت کا سینیٹائزر گھلا ہو اور تمام عالم انسانیت کو کورونا کی وبا سے نجات مل جائے۔ یا الہی اجڑے ہوئے گھروں کو آباد کر دے، جن گھروں میں میاں بیوی میں، بہن بھائیوں میں، والدین اور اولاد میں نا اتفاقیاں ہیں، ان کو اتفاق کی دولت سے مالا مال کر دے۔ یا پاک پروردگار جو پردیسی مجبوریوں کے مارے اپنے وطن سے، اپنے پیاروں سے دور ہیں، ان کی مجبوریوں کو ختم کر دے تاکہ وہ بھی اپنے گھروں کو، اپنے پیاروں کے پاس واپس لوٹ جائیں۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں، اولاد جیسی نعمت کے لیے ترستے ہیں، ان کو اپنے فضل سے نیک، صالح اور بہترین اولاد عطا فرما۔ ان کے سونے گھروں کو بچوں کی چہکار سے اور کلکاریوں سے رونق بخش دے۔ جو جوڑے اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں، ان کو بھی فرما بردار بیٹے عطا فرما جو ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کے دین و ایمان کی مکمل حفاظت فرمانا، انہیں ہر برائی، آفت اور بیماری سے محفوظ رکھیو۔ ہماری اولادوں کو والدین کا فرما بردار، خدمت گزار، شکر گزار اور خوش اخلاق بنانا۔ یا الہی جس طرح تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بغیر ماں باپ کے، بغیر خاندان کے، بغیر کسی ظاہری سبب کے حفاظت کی، یا اللہ یتیموں اور مسکینوں کی بھی اسی طرح حفاظت فرمانا۔ اے اللہ تو ہر یتیم اور مسکین کا مشکل کشا بن جا۔ اے پروردگار جو بیٹیاں، بہنیں، بیوہ اور طلاق یافتہ ہیں، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، انہیں اس ظالم معاشرے سے محفوظ رکھنا۔ اے عظیم رب تو تمام بچوں اور بچیوں کے، بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب بلند اور اعلیٰ فرما۔ یا الہی جو لڑکیاں، لڑکے اچھے رشتوں کے انتظار میں ہیں، انہیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہو۔ یا اللہ تمام والدین کو اتنی زندگی ضرور دے کہ وہ ساری عمر اپنی اولاد کے لیے
اپنے ہاتھ اٹھا کر جو خوشیاں اور کامیابیاں مانگتے رہے وہ ضرور دیکھ پائیں۔ اے مولا، دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے اور خوبصورت ترین چھاؤں ماں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس سائے سے محروم نہ کرنا۔ یا الہی، جن کے والدین اس دنیا میں نہیں، انہیں عذاب قبر، عذاب حشر اور عذاب آخرت سے بچانا اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ یا الہی، ہمیں، ہمارے والدین، اولاد، بہن بھائی، دوست احباب اور رشتہ داروں کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری روح اس وقت تک قبض مت کرنا جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ یا الہی، ایسی موت دینا جس میں کلمہ اور کفن نصیب ہو۔ یا اللہ، ہمیں موت کی سختی سے اور قبر کے عذاب سے بچانا، منکر نکیر کے سوالات ہم پر آسان کرنا۔ یا الہی، ہم ذرا سی دنیاوی تکلیف پر کرا اٹھتے ہیں، رب رحیم ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ دینا۔ یا اللہ، ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرمانا، ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب کرنا، پل صراط پار کرنے میں ہماری مدد فرمانا، غرض تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخش کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ اے میرے مالک، ایک خوشنما سا احساس ہے کہ پل بھر میں ختم ہو جانے والی زندگی میں ماہ رمضان المبارک پھر سے دیکھنے کو نصیب ہو رہا ہے۔ اے میرے اللہ، جس طرح تو نے ہمیں ماہ رجب سے ماہ شعبان تک پہنچایا، اسی طرح ہمیں ماہ رمضان تک بھی پہنچا اور ہمیں پورے روزے رکھنے اور تیری زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، تو واحد بادشاہ ہے جو مانگنے پر خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے۔ غرض اے شیرک سے بھی قریب پروردگار، آج ہم سے خوش ہو جا، ہماری فریادیں، ہماری دعائیں، ہماری حاجتیں اور ہماری توبہ، ہمارے والدین، اولاد، بہن بھائی، دوست احباب، رشتہ داروں، غرض تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں قبول و منظور عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔